20-20 میل دور کے مسلمان بھی قادیان شریف میں پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ یہ کل تک قادیان شریف تھا، اب وہ جماعت جسے پاکستان میں تمام حقوق سے محروم کر کے باہر نکال پھینکا گیا ہے، گویا ان کا کوئی دور کا بھی تعلق پاکستان کے قیام کی کوشش میں نہیں تھا، ان کا حال خود عام مسلمان اخباروں کے حوالے سے اور پاکستان کے احمدیوں کے بعض شدید معاندین کے اخباروں کے حوالے سے سنیے۔ مگر اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، چند نمونے پیش کر سکتا ہوں۔ اہل حدیث امرتسر کا اخبار ہے، تھا یعنی اس وقت، اور مشہور اہل حدیث عالم جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اس اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار اہل حدیث میں ایک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جماعت احمدیہ کے ایک خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا۔ کہتے ہیں یہ الفاظ جو پاکستان کی تائید میں آپ نے خطبہ دیا تھا، یوں نہیں کہنا چاہیے پاکستان کی تائید میں، بلکہ مسلمانان ہند کے مفادات کے تحفظ میں اور ہندوؤں کے تحفظ میں اور ہندوستان کے تمام باشندوں کے تحفظ میں نصیحت فرمائی تھی کہ اب آپس کے اختلافات بھول جاؤ، انگریزی حکومت اس وقت نرمی پر آمادہ ہے، ان سے زیادہ مراعات حاصل کرو، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ اور نفرتیں پھیلاؤ، یہ موقع قومی اتحاد کا ہے، اور اس اتحاد کے ذریعے جو زیادہ سے زیادہ قومی منافع حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ خلاصہ ہے اس خطبے کا۔ اس کے متعلق مولوی ثناء اللہ صاحب جو جماعت کے شدید معاند تھے متاثر ہو کر لکھتے ہیں، یہ الفاظ کس جرت اور حیرت کا ثبوت دے رہے ہیں، کانگریسی تقریروں میں اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ 40 کروڑ ہندوستانیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کا ولولہ جس قدر خلیفہ جی کی اس تقریر میں پایا جاتا ہے وہ گاندھی جی کی تقریر میں بھی نہیں ملے گا۔ سید رئیس احمد صاحب جعفری اپنی کتاب حیات محمد علی جناح میں زیر عنوان اصحاب قادیان اور پاکستان لکھتے ہیں، اب ایک اور دوسرے بڑے فرقہ اصحاب قادیان کا مسلک اور رویہ پاکستان کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اصحاب قادیان کی دونوں جماعتیں مراد ہے وہ مباحثین جو خلافت سے وابستہ ہیں اور لاہوری احمدی کی دونوں جماعتیں مسلم لیگ کی مرکزیت، پاکستان کی افادیت اور مسٹر جناح کی سیاسی قیادت کی معترف اور مداح ہیں۔ اخبار احسان جو ایک احراری اخبار تھا 25 ستمبر 1947 کی شمارے میں لکھتا ہے، قادیان کے نوجوان ملٹری کے جبر و تشدد کے باوجود خوف زدہ نہیں۔ سوچئے احراری اخبار، اس کی آج کی جو واقعات ہیں ان کو واقعہ کہنا چاہیے، جو بیہودہ لفظ بیہودہ سرائیاں ہیں اس کو آج کی جو بیہودہ سرائیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اب یہ سنیے اعتراف حق۔ کہتے ہیں قادیان کے نوجوان ملٹری کے جبر و تشدد کے باوجود خوف زدہ نہیں، وہ صرف اس بات کے خواہش مند ہیں کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اب وہ آہستہ آہستہ موت کے گھیرے میں آتے جاتے ہیں، اور نہرو کی حکومت جو کہتی تھی کہ کسی مسلمان کو مشرقی پنجاب سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ قادیان کے مسلمانوں کو وہاں سے زبردستی نکلوانے اور انہیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ کل تک جو ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے صف اول کی جد و جہد کرنے والے تھے، اور آگے جا کر آپ کو اعترافات سے معلوم ہوگا کہ سب کی نظر قادیان کے احمدیوں اور پنجاب کے احمدیوں پر تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس وقت تمام مسلمانوں کی مجاہدانہ سربراہی اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو جماعت احمدیہ ہے، اس کے سوا کسی مسلمان کو وہاں کہیں اور امن نصیب نہیں ہے۔ تو لکھتے ہیں
قادیان کے احمدی ہندوستان کے محکمہ حفاظت قادیان کے ماتحت کام کرنے والے نوجوان بعض اوقات 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں اور رات دن پہرا دیتے ہیں۔ گو نیند اور بے آرامی کی وجہ سے ان کی صحت کمزور ہو چکی ہے، مگر وہ موت کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے موت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ میں بھی ان خوش نصیبوں میں تھا جنہوں نے واقعتاً کئی دن کو بھی اور رات کو بھی جاگ کر کاٹی۔ ان کی یہ بات درست ہے، سوائے اس کے کہ صحت کمزور ہوگی۔ صحت ہماری کمزور نہیں ہوئی تھی اللہ کے فضل سے۔ مگر وہ موت کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے موت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ وہاں کوئی ملٹری مسلمان نہیں ہے۔ ہندو ملٹری اور سکھ پولیس انہیں ڈراتی دھمکاتی ہے۔ ہندو کیپٹن بھرا ہوا پستول ہاتھ میں پکڑے دہشت پھیلانے کے لیے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ پھر اخبار احسان لکھتا ہے، لمبی چوڑی باتیں لکھنے کا وقت نہیں۔ اس وقت ایک غیر احمدی مسلمان نے جو قادیان میں پناہ لیے ہوئے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا احسان کو، جو مدیر کو، اس کے حوالے سے ہے یہ۔ لمبی چوڑی باتیں لکھنے کا وقت نہیں، اس وقت ہم کم و بیش 50,000 افراد، یعنی اس اخبار میں کسی غیر احمدی مسلمان کا خط چھپا ہے جو ان دنوں قادیان میں پناہ لیے ہوئے تھا، یہ تشریح ہے بریکٹ میں۔ کم و بیش 50,000 افراد اس وقت قادیان ہی میں پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں احمدیوں کی طرف سے زندہ رہنے کے لیے کھانا مل رہا ہے، بعض کو مکان بھی مل چکے ہیں، مگر اس قصبے میں اتنی گنجائش کہاں؟ ہزاروں آسمان کی چھت کے نیچے زمینی فرش پر پڑے ہیں جنہیں دھوپ بھی کھانا پڑتی ہے اور بارش میں بھی بھیگنا پڑتا ہے۔ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اور حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی کا ہمیں حکم تھا کہ تم اپنے کھانے کم کر دو، اپنی روٹیاں کم کر دو، لیکن مسلمان مہاجرین جو پناہ لینے کے لیے قادیان پہنچے ہیں ان کو بہرحال اولیت دینی ہے۔ چنانچہ خدا کے فضل سے جتنا عرصہ ہم وہاں رہے، اسی حکم کی اطاعت میں بہت ہی ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غریب اور مسکین مسلمان بھائیوں کی ظاہری جسمانی پناہ کی بھی کوشش کی اور روحانی طور پر بھی انہیں تسلیاں دینے کی کوشش کرتے رہے۔ حکومت پاکستان نے کاروان سخت جان کے عنوان سے ایک کتاب شائع کروائی۔ اس وقت کی حکومت پاکستان کا عدل کا تصور کچھ مختلف تھا آج کل کی حکومت پاکستان سے۔ وہ اس میں یہ لکھا ہے، یہ مقام یعنی قادیان علاوہ اپنی صنعتی اور تجارتی شہرت کے جماعت احمدیہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے گرد و نواح میں تمام تر سکھوں کی آبادی ہے، جہاں چنانچہ فسادات کے ایام میں 20 میل دور کے مسلمان بھی قادیان شریف میں پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ یہ کل تک قادیان شریف تھا۔ لکھتے ہیں، قادیان کے باشندگان نے ان بیچاروں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جمعیت کے لیے خوراک اور رہائش کا بار اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے ایام میں جب کہ ضروریات زندگی کی اتنی گرانی ہو۔ چنانچہ یہ ناخواندہ مہمان قادیان کی کفالت میں اس وقت تک رہے جب تک کہ حکومت نے عمداً ان کو ایسا کرنے سے روک نہیں دیا۔ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ ہندوستان کی حکومت نے حکماً قادیان کو، مسلمانوں کو پناہ دینے سے روک دیا تھا، اور اس کے بعد تو بڑی تیزی سے حالات بگڑے ہیں، پھر ویسا اختیار بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ اخبار زمیندار جو عمر بھر احمدیت کی مخالفت میں پیش رہا، لکھتا ہے، اس وقت ہزاروں پناہ گزین احمدیوں کے گھروں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ قادیان کے مسلمانوں نے حکومت سے راشن کے لیے درخواست نہیں دی، اور حکومت جس کا نام ایک تھانے دار اور چند سپاہی ہیں، قادیان سے غلہ غصب کر کے وہاں کے باشندوں اور پناہ گزینوں کو بھوکا مارنا چاہتی ہے۔ کیا دنیا میں کسی قوم پر اس سے بڑھ کر بھی ظلم و ستم کیا جا سکتا ہے؟